الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العلي العظيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، حضرت کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور علماء کرام کی سلامتی، مراجع کرام کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی اور تمام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات عزیزان محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تقریباً مجھے 1 محرم سے آئے ہوئے ہو گیا دہلی میں، کیونکہ ہماری طرف نیٹ ورک خراب، اس وجہ سے ہم دہلی شفٹ ہوئے آن لائن مجالس کے حوالے سے. تو آج پتہ چلا لوگوں کے سامنے بھی خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یقیناً جو ہمارے فی الحال ایام چل رہے ہیں، یقیناً اگر آپ کے سامنے 10 لوگ آپ کو سننے والی مل رہے ہیں، آپ کو 10 لوگوں کی سماعتیں مل رہی ہیں، تو یقیناً برکت و رحمت ہے. فی الحال جو دور چل رہا ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر. خدا بند متعال نے رزق اور توفیق عطا فرمائی کہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے. 2 صفت ایسی ہیں کہ جن صفات سے انسان منزل کامیابی تک پہنچ جاتا ہے. 2 صفت، ایک صفت مقام رضائے الہی کو حاصل کرنا، دوسرا مقام تسلیم تک پہنچنا. 2 چیزیں. ان دونوں جملوں کی میں تھوڑی سی وضاحت، پھر انشاءاللہ آپ کے حوالے آپ کی منزل. مقام رضائے الہی یعنی خداوند متعال کی تمام قضا میں راضی ہونا. اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بیماری آپ کے اوپر آ گئی، تو اس بیماری کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود خداوند متعال کی بارگاہ میں سر جھکا کے سجدہ شکر ادا کرنا مقام رضائے الہی کا حصول. یہ ایک. دوسرا ہے مقام تسلیم. مقام تسلیم یعنی جو خدا نے کہا اپنے آپ کو خداوند متعال کے سامنے سرنڈر کرنا مقام تسلیم. بس یہ دونوں جملے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے تھے، اور پھر میں ربط دے رہا ہوں انہی دونوں جملوں کا کربلا کی طرح. اگر میں کہوں کربلا کی جتنی بھی فضیلت ہے، اور اگر آج کربلا ہمارے مزاجوں میں زندہ ہے، ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے، اگر آج نام حسین
زبا پہ جاری ہے. میں دیکھ رہا ہوں فی الحال پچھلے سال مثلا میں ابو دھابی گیا تھا تو وہاں پہ 8, 9, 10 ہزار کا مجمع, 12,000 کا مجمع. لیکن اس سال جب دیکھا گیا کہ سب کچھ بند ہے تو مجھے برعکس لگ رہا ہے قضیہ. شروع میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی سر محرم کیسے ہوں گے, کیا ہوگا, کیا کریں گے. یقین جانے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ عزاداری ہو رہی ہے. وہ افراد جو سوشل میڈیا سے متصل ہیں انہیں بخوبی پتہ ہے. میں مجلس پڑھتا ہوں وہاں پہ تو ایک محدود طبقہ سن رہا تھا, آج میں مجلس پڑھ رہا ہوں دن میں 3-4, تو اگر سب کو ملا لیا جائے تو 40-50 ہزار لوگ سن گئے. نعمت ہے. اور آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, نام حسین ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. نام حسین, یہ عظمت ہے, یہ برکت ہے امام حسین کے وجود کی. بڑے اچھے جملات یاد آتے ہیں, تاریخیں مٹ گئیں. بڑا آسان ہے کہنا کہ امام حسین کی عزا کیسے برپا ہوگی, کبھی نہ کہیں یہ جملات, اپنی زبان پہ دہرائے نہیں یہ جملات. ہم نے ایسے ایسے دور میں عزاداری برپا کی کہ جس دور میں گردنیں کاٹی جاتی تھی. ایسے دور آئے ہیں, زیادہ دور نہیں. آپ صدام ملعون کے زمانے میں جائیں, بارہا کربلا پہ حملہ کیا, روز عاشورہ لوگوں کو روکا امام حسین کی زیارت سے. کیا شیعہ روکے؟ نہیں. اس سے بھی پیچھے جائیں, کیا کوئی دور بنی امیہ سے سخت ہو سکتا ہے؟ ہے کوئی دور جو بنی امیہ سے سخت ہو؟ اتنا سخت دور کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے متوکل باللہ اور متوکل علی اللہ وغیرہ کے زمانے میں جائیں, معتصم کے زمانے میں جائیں تو ملتا ہے کہ کربلا کو بارہا مسمار کیا گیا. کربلا کی جو امام حسین علیہ السلام کی تقریباً عاشور کے بعد 100-150 سال تک امام حسین کی قبر صرف مٹی تھی وہاں پہ, یعنی 2 بالش یا 3 بالش زمین سے اٹھی ہوئی تھی بس. نہ دائرہ تھا, نہ حرم تھا, نہ زری تھی, کچھ نہیں تھا. روایتوں میں نے دیکھا ہے, تاریخ میں نے دیکھا ہے, اس کربلا میں امام حسین کے قبر کے نشان کو نمی گرم کتنی مرتبہ مٹایا گیا, مسمار کیا گیا. اور اسی کربلا کے اوپر آپ تاریخ میں پڑھیں تو کتنی مرتبہ پانی چھوڑا گیا. لیکن اس کے باوجود کربلا کی زیارت سے لوگوں کو نہ روک سکے. ہر دور میں ہم نے دیکھا امام سجاد علیہ السلام آج جب یہ حالات آئے تو یہ حدیث میرے لیے تازہ ہو گئی. میں نے 1 محرم کو USA کے مجلس میں نے بیان کیا تھا, ٹیکساس کی. بڑے خوبصورت جملات ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جب ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد یہی تمام باتیں کہ آپ کے بابا کو تو مار دیا گیا, علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, عباس کے بازو قلم کر دیے گئے, وہ بچہ جو امام حسین کے ساتھ تھا اسے بھی مار دیا گیا. جب یہ تمام چیزیں بتائیں تو امام سجاد علیہ السلام نے کچھ جملات کی تلاوت فرمائی کہ سنو, تم کیا سمجھتے ہو تم نے سب کچھ ختم کر دیا, یا یزید ملعون, یزید پلید کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے امام حسین کو روز عاشورہ کربلا میں شہید کر کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا؟ غلط فہمی ہے. یزید نے امام حسین کو شہید کر کے امام کو مزید زندہ کر دیا ہے, مزید زندہ کر دیا ہے. ذکر حسین کو مزید بلند و بالا کر دیا ہے. یزید کی خواہش اس کے علاوہ کچھ تھی؟ یزید کیا چاہ رہا تھا کہ امام حسین کے ذکر کو مٹا دیں, امام حسین کے وجود کو مٹا دیں. لیکن یزید بے خبر تھا, اسے نہیں پتا تھا تم امام حسین کے وجود کو مٹانے کی کوشش کرو گے تو امام حسین کا وجود بلند و بالا ہو جائے گا. امام سجاد نے بڑے خوبصورت جملات فرمائے. فرمایا لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والايام, کہ تم حسین کو مٹانا چاہ رہے ہو, حسین چھوڑو. لا يدرس اثره, حسین کا اثر مٹ نہیں سکتا. ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والايام, اثر بھی چھوڑو. یہ جو آج رسم و رواج ہیں ہماری عزاداریوں میں, ان رسم و رواج کو نہیں مٹا سکتے. بے شک على كرور الليالي والايام, جب تک یہ سورج و چاند زندہ ہے امام حسین کو نہیں مٹا سکتے. پھر جو حضرت نے ایک جملہ فرمایا, ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت جملہ ہے. حضرت نے فرمایا وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ. عربی لغت میں اگر آپ جائیں تو وَلَيَجْتَهِدَنَّ, نون تاکید ثقیلہ ہے. عربی گرامر کے مطابق
نون تاکید ثقیلہ جب کسی کلمے پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے، کنٹینیو، ہمیشہ۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيَجْتَهِدَنَّ، غور کیجئے گا اور پھر حالات حاضرہ کو اپنے ذہنوں میں رکھ کے اور اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ، فرماتے ہیں یہ کفر کے امام اور کوششیں کرنے والے ہر دور میں کوششیں کرتے رہیں گے۔ استمرار کا معنی ہے نا ہمیشہ، کوششیں کرنے والے ہر دور میں ہمیشہ کوششیں کرتے رہیں گے۔ کون یہ کوششیں کرنے والے؟ ائمۃ الکفر، کفر کے امام، کفر کے بڑے بڑے بت، وہ اشیاء الضلالہ، اور یہ ضلالت کے فرقے، کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہیں گے کس چیز کی؟ فی محوہ و تطمیسہ، تاکہ ان عزاداریوں کو مٹایا جا سکے، انہیں خاموش کیا جا سکے، لیکن یہ بے خبر ہے۔ فلا یزداد اثرہ الا ظہورا وامرہ الا علوا، انہیں نہیں پتا ہے جتنی زیادہ یہ حسین کو مٹانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ نام حسین ظہور پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فلا یزداد اثرہ الا ظہورا وامرہ الا علوا، علو پیدا کرتا رہے گا امام حسین کا وجود، امام حسین کا نام۔ آج دیکھ لیں آپ، جس چیز پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، آپ جائیں، میں آپ کو زندہ مثال دوں، 2014 میں خدا کا شکر میں پہلی مرتبہ زیارت کربلا سے مشرف ہوا تھا۔ ان دنوں میں مشہد مقدس میں ہوا کرتا تھا، تو جب میں اس سال گیا تو میرے خیال سے 2014 سے زیادہ آج تک مجمع نہیں ہوا ہے اربعین حسینی پہ، اگر آپ حضرات کو پتا ہو 2014 میں سب سے بڑا مجمع ہوا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا یہ سب سے بڑا مجمع کیوں ہوا؟ کیونکہ 2014 ہی وہ ایک ایسا سال ہے کہ جس سال داعش کربلا سے 60 کلومیٹر پہ آ گئی تھی، اور داعش نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم کربلا کو مسمار کر کے نجف کو دارالامارہ بنائیں گے۔ یہ وہی سال ہے۔ اربعین سے کچھ دن پہلے پھر بڑے حادثات ہوئے، میں ساری اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ماہ محرم ہے، یقیناً نہیں جانا چاہیے ہمیں، لیکن خلاصہ داعش نے چاہا کہ کربلا کی زیارت سے لوگوں کو روکا جائے، حتیٰ کربلا کو نیست و نابود کیا جائے، یہ داعش کا ارادہ تھا۔ لیکن دیکھیں اتنا مجمع ہوا کہ آج بھی اتنا مجمع نہیں ہوا۔ پھر ہمارے مراجع کرام سیستانی صاحب نے فتویٰ دیا، دوسری طرف سے خامنہئی صاحب نے بارڈر کھلوا دیا، اور پورا مجمع۔ تو اس سے زندہ مثالیں ہمارے سامنے، جتنا زیادہ تو پابندیاں لگاؤ گے، جتنا زیادہ ذکر حسین دبانے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی زیادہ نام حسین عروج پیدا کرے گا، ظہور پیدا کرے گا، ظہور پیدا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ صرف یہی تاریخ نہیں، آج جائیں دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں، اور یزید مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے زینب ہم نے حسین کو مار دیا، عباس کو مار دیا، اکبر کو مار دیا، قاسم کو پامال کر دیا، اب کیا بچا تمہارے پاس؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کی طرف مخاطب ہو کے تاریخی جملے فرمایا یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک، تو کیا سمجھ رہا ہے تو نے حسین کو ختم کر دیا؟ تو کیا سمجھ رہا ہے تو نے نام حسین مٹا دیا؟ کد کیدک وسع سعیک، جا جو تجھے مکر و فریب کرنے ہو کر لے، جو کوششیں کرنی ہو کر لے، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا، نہیں مٹا سکتا، جو کوششیں کرنی ہو کر لے، ہم اہل بیت کا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ تو آج جب وہ دور بنی امیہ اور بنی عباس ایسے دور آئے اور ذکر امام حسین مٹ نہ سکا، کیسے ممکن ہے امام حسین کی عزاداری مٹ جائے؟ کیسے ممکن ہے امام حسین کی عزاداری خاموش ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم نام حسین لینا چھوڑ دیں؟ اچھا ایک چیز اور آپ نے نوٹ کی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے امتحان کا سال ہے۔ یقیناً امتحان تو مومن کے اوپر ہوتے ہی رہتے، لیکن یہ خاص ماہ محرم کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ امتحان پتہ ہے کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ ہم مثلا، میں اپنے آپ سے شروعات کروں، میں جب بیٹھتا ہوں سامنے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ واہ 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 کرنے والے ہوتے ہیں، بیچ میں نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، حیدر 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 کرنے والے ہوتے ہیں، پھر جب میں مصائب پہ آتا ہوں تو چیخ مار مار کے رونے والے ہوتے ہیں،
تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، میں بھی خوب جوش میں پڑھتا ہوں، میں بھی خوب جذبے کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں بھی خوب تیاری کرتا ہوں۔ اب ممکن ہے وہاں پہ کیونکہ ایک تو ظاہر سی بات ایک فکر یہ لگی رہتی کہ بھائی لوگ ہیں سامنے بیٹھے ہیں۔ اب اس سال ہمارا امتحان یہ ہے کہ جس طرح سے تم وہاں پڑھتے تھے دیکھتے ہیں، اب تم ویسی پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، یا میں اور جملوں کو بدلوں اور آپ کی طرف آؤں۔ ہم جب کسی حسینیہ میں بیٹھتے تھے تو ہمارے پڑوس میں مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پڑوس میں فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رونے لگے، جب آپ رونے لگے تو فلاں صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے رونے لگتے تھے، اور رونے لگتے تھے وہ چلا چلا کے چیخ مار مار کے روتے تھے۔ اب اس سال دیکھتے ہیں جس طرح آپ مجمع میں امام حسین کو پرسہ دیتے تھے، کیا اکیلے گھر میں بیٹھ کے پرسہ دو گے؟ ماتم کرتے تھے، خوب تیز تیز ہاتھ مارتے تھے۔ اس سال دیکھتے ہیں کیا اکیلے گھر میں نوحہ چلا کے ماتم کریں گے آپ؟ یہ ہمارے امتحان کا سال ہے، یہ ہمارے خلوص کا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کتنے زیادہ مخلص ہیں، کتنی زیادہ مخلص ہے، کتنا زیادہ ہمارے اندر اخلاص ہے۔ آج اس سال ہمیں پتا چلے گا کوئی راستے بند نہیں ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے، راستے نہیں بند ہیں۔ یہ غلط فہمی، غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی انسان سوچ رہا ہو کہ اس سال آزاداری نہیں ہو رہی تو غلط سوچ ہے۔ اس سال بہت آزاداری ہو رہی، موبائل کھولیں آزاداری 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 نظر آ رہی، کنٹینیو 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی عالم دین لائیو آن لائن مجلس خطاب کر رہا ہے، بہت آزاداری ہو رہی ہے۔ یہ تصور نکال دیں، مثلا میں اس سال رو نہیں پایا کیونکہ کہیں مجلسیں نہیں ہو رہی، نہیں آقا جان ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے خلوص کا امتحان دیں، مخلص بنے امام حسین کی عزا میں، پھر دیکھیں کس طرح سے آپ منزل کمال تک پہنچے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو خلاصہ کلام میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو دو جملوں کی میں نے توضیح پیش کی تھی، تسلیم اور مقام رضائے الہی۔ کربلا میں اگر آپ جائیں، امام حسین کا جو آج نام زندہ ہے یا اصحاب کربلا کا نام زندہ ہے، اس لیے کیونکہ ان کے اندر یہ دونوں صفتیں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس مقام رضائے الہی کا حصول تھا۔ امام حسین نے خدا کی رضا خرید لی تھی، امام حسین نے خدا کی مرضی حاصل کر لی تھی۔ قرآن مجید میں خداوند متعال کس سے کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ امام حسین سے۔ امام حسین نے خدا کی مرضی خرید لی، جملہ کوئی غلط نہیں ہے، قرآن میں سیدھا سیدھا ہے۔ اشتریت مرضات اللہ، آپ کو یاد ہے امیر المؤمنین رسول اللہ کے بستر پہ سوئے، اور جب بستر پہ سوئے تو آیت نازل ہوئی، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اچھا، امیر المؤمنین نے کام کیا کیا تھا جو خدا کی مرضی خرید لی؟ کام یہ کیا تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال دی، رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ خوب امیر المؤمنین کو کسی نے مارا نہیں، کسی میں جرأت نہیں تھی، کسی نے امیر المؤمنین کو وہاں شہید نہیں کیا، اس کے باوجود انہوں نے خدا کی مرضی خرید لی، صرف ارادہ کیا، خرید لی۔ اب ذرا امام حسین کے حوالے سے دیکھیں، خدا کے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد جو کچھ تھا سب قربان کر دیا۔ اب بتاؤ خدا نے کس طرح کی مرضی سے نوازا ہے امام حسین کو۔ اب میں تھوڑا سا اور دقیق ہو جاؤں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، روایت ہے جو بھی روئے یا رلائے اس کے اوپر جنت واجب۔ من قال فی الحسین شعرا، جس نے امام حسین کی شان میں ایک شعر کہا اس کے اوپر جنت واجب۔ جس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلا اس کے اوپر جنت واجب۔ جو روئے یا رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے اس پہ جنت واجب۔ یا روایت میں آپ جائیں، جو روئے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر، مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر آنسو نکلے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کی روایتیں ہمارے سامنے اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی روایتیں سنتے ہیں تو کبھی کبھی کہنا میں کیا بیان کر رہے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور ایک آنسو کے بدلے جنت بیچ رہے ہیں ممبر سے۔ یہ جملہ کہنے سے پہلے اپنے منہ پہ تالے لگا لو، کاش خدا نے ان جملات کو ادا کرنے سے پہلے مجھے گونگا بنا دیا ہوتا، کاش میں یہ جملے نہ دہراتا۔
توہین ہے عزائے امام حسین کی. ہمارے یہاں اس حوالے سے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 روایتیں نہیں، سینکڑوں روایتیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم سمجھ نہیں پاتے پھر ہم اشکال کرنے لگتے. سمجھیں. اب میں آپ کو سمجھاؤں. میں نے مثال دی تھی نا کہ امیر المؤمنین نے صرف ارادہ کیا، خدا نے مرضی دے دی. امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. تو سوچیں جو خدا نے امام حسین کو مرضی دی اس مرضی کی عظمت کیا ہوگی. اور میں آپ کو وضاحت دوں. جناب ابراہیم کا قصہ آپ حضرات کے سامنے ہے. جناب ابراہیم سے خدا نے کہا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو. اسماعیل کو قربان گاہ تک لے کے گئے اور لے جانے کے بعد پھر خدا نے ارادہ بدلا اور خداوند متعال نے ابراہیم سے کہا کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا اور تم ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب اس دمبے کو اس کی جگہ پہ قربان کر دو. ٹھیک ہے. پہلا یہ کہ خدا نے حکم دیا تھا. دوسرا یہ کہ جب ابراہیم ذبح کرنے کے لیے پہنچے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. ابراہیم سے دیکھا نہیں جاتا. ابراہیم کیسے دیکھ پائیں گے جب جوان بیٹا ان کے سامنے تڑپے گا؟ دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. خدا نے جو خلیل اللہ، ہم ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے، اللہ کا دوست. ہم نجوہ جس سے کیا جائے اسے کہتے دوست. خدا نے کیا کیا؟ ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. کس لیے دوست بنایا؟ کیونکہ ابراہیم نے اتنا بڑا امتحان دیا. کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں. اگر یہ باتیں ہم نہ سمجھ پائے تو ہے ہم نے سالوں مجلسیں کس لیے سنی. یہ قصہ جناب ابراہیم کا. اب قصے حسین میں ہے. خدا نے کہا نہیں آپ قیام فرمائے. امام حسین نے خود محسوس کیا کہ دین خدا خطرے میں ہے، قیام فرمایا. اور ابراہیم کا ایک بیٹا جب اسے ذبح کرنے لے گئے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. لیکن امام حسین علیہ السلام کا قصہ پڑھیں. جو کچھ تھا مولا کے پاس سب راہ خدا میں قربان کر دیا. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں جملے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. جب اکبر کی لاشیں پہ پہنچی، ہاتھوں میں لاشا لیا، آنکھ پہ پٹی نہیں باندھی، آنکھوں کو نہیں بند کیا. اصغر کو جب اپنے ہاتھوں میں لیا اور پانی طلب کیا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. یہ امتحان ہے امام حسین. ذرا سوچیں، خداوند متعال کی راہ میں جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو، خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی. میں مقدمہ بنا رہا ہوں انشاءاللہ 2 نقطے آپ کے سامنے اور پھر آپ کی زحمت تمام. یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. اب آئیے میں ایک مثال دیتا چلوں آپ کو. ہم جو کہتے رہتے جو بھی امام حسین کے لیے روئے، یہ جو بھی امام حسین کی عزا برپا کرے اس کے لیے یہ ایک صلوات پڑھیں محمد. سنتے رہتے ہیں اس طرح کی روایات. اب امام حسین علیہ السلام کی ساری قصات ہمارے سامنے. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا اور آپ کی زحمت تمام. ایک صاحب پریشان اور وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانی دے کے اور خدا کی مرضی خرید لی اور ایسی مرضی خرید لی کہ امام حسین جس کو چاہیں جنت میں ڈال دیں اور جس کو چاہیں دوزخ میں ڈال دیں. یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے بھائی. جنت کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام، متفقون علیہ مسئلہ ہے. اہل سنت بھی اس چیز کو قبول کرتے. یہ کشمکش میں تھے، ان کے ذہن میں یہ سوال تھا. اب یہ ایک ان کے سامنے ایک مثال دی گئی. ظاہراً بعض لوگوں نے فرمایا کہ علامہ ہندی نے امام زمانہ سے ملاقات فرمائی تھی اور اس ملاقات میں یہ قصہ سامنے آیا، لیکن میں نے جہاں تک تحقیق کی مجھے اس طرح کا کچھ نظر نہیں آیا. تو خلاصہ مثال کے عنوان سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مثال کے عنوان سے فقط کہتے ہیں ایک بادشاہ جنگل میں گیا ہوا تھا شکار کے لیے. اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے. بادشاہ شکار کرتے راستہ بھٹک گیا. اب جب راستہ بھٹک گیا جو اس کے ساتھ ساتھی تھے وہ سارے کے سارے گم ہو گئے. اب یہ پریشان. اب اسے بڑی تیز اور شدید بھوک لگی. اب یہ پریشان، کیا کھائیں کیا پئیں کہاں جائیں. اسے ایک دور سے خیمہ نظر آیا. یہ دوڑتا ہوا خیمے کے پاس گیا. جب خیمے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا، وہاں ایک گڑیا بیٹھی ہے. گڑیا سے ملاقات کی. گڑیا سے کہا کہ میں بڑا تیز بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوں. تو گڑیا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک بکری. یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں، گڑیا کی زندگی کا اثاثہ وہ صرف ایک بکری.
بڑھیا نے کہا میں اس بکری کے دودھ کے ذریعے سے میں اپنی زندگی بسر کروں گا، کچھ نہیں سوائے اس بکری۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ یہ بہت ہی زیادہ بھوکا و پیاسا ہے، بڑھیا کریم تھی، دل میں رحم تھا، بڑھیا نے بکری کو ذبح کیا اور اسے کھلا دیا۔ بادشاہ نے بھی دیکھا، بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور بڑھیا کے ہاتھ میں دے دی کہ جب بھی تم ہماری سلطنت میں آؤ تو یہ انگوٹھی دکھا دینا، لوگ ہم تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ اب یہ بڑھیا سلطنت میں پہنچی، میں مختصر کر کے قصہ بیان کر رہا ہوں۔ بڑھیا جب سلطنت میں پہنچی تو وہاں یہ انگوٹھی دکھائی تو لوگوں نے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ اب جب بادشاہ کے پاس یہ بڑھیا پہنچی تو بادشاہ نے کچھ علماء اور کچھ قاضیوں کو بلوایا، ایک میٹنگ، ایک نشست رکھی، اس نشست میں بیٹھے، پھر علماء اور ان قاضیوں کی طرف مخاطب ہو کے پورا قصہ سنایا کہ بھئی دیکھو میرے ساتھ جنگل میں ایسا ایسا ہوا تھا، اب تم لوگ بتاؤ اس بڑھیا کو میں دوں کیا، اسے کیا دوں؟ اب وہاں کھڑے ہو کے کوئی کہہ رہا اما وہ فلاں والا باغ دے دو، اما وہ فلاں بگھا، وہ فلاں 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 کھیتی دے دو، وہ فلاں وہ والا محل دے دو، وہ والا گھر دے دو، ہیرو جواہرات دے دو، یہ دے دو وہ دے دو، سب کہتے رہے۔ لیکن وہاں ایک بہت ہی زیادہ منصف تھا، اہل انصاف تھا، انصاف پسند تھا، کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد بادشاہ سے کہا بادشاہ ذرا قصہ دوبارہ سناؤ۔ قصہ سنایا کہ بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دے دیا۔ اب اس اہل انصاف شخص نے، انصاف پسند شخص نے بادشاہ کا جب یہ قصہ سن لیا، بادشاہ کی طرف مخاطب ہوا کہ بادشاہ جو مرضی ہو دے دو، لیکن حق تو یہ بنتا ہے جو کچھ بڑھیا کے پاس تھا اس نے تمہیں دے دیا، اب جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس بڑھیا کو دے دو۔ یہ مثال واضح ہوئی نا۔ اب آتے ہیں کربلا کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اب خداوند متعال نے امام حسین کو اپنی مرضی عطا کی ہے، جو کچھ امام حسین کے پاس تھا سب قربان کر دیا، ششماہے تک کو نہ چھوڑا۔ دین خدا کی حفاظت میں ششماہے کو بھی قربان کر دیا۔ اب خداوند متعال نے اپنی مرضی عطا کی ہے کسے؟ امام حسین کو۔ یہ امام حسین کی برکات ہے۔ امام حسین کا قصہ جدا ہے، جدا ہے۔ میں نے پچھلے سال میرے خیال سے باب العلم کے خمسے میں یہ جملہ کہا تھا، پھر سے میں دہرا رہا ہوں اور زندگی بھر دہراتا رہوں۔ ہم جب کبھی کبھی کہتے رہتے ہیں کیا یہ ماتم کر رہے ہیں، اتنی تیز تیز ماتم کر رہے ہیں اور کیا رو رہے ہیں، گالوں پہ تماچے مارنے لگتے ہو، گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، کیا یہ بے عقلی کی باتیں، یہ بےہودہ باتیں۔ امام حسین پہ نارمل طریقے سے رو، بس ختم۔ اور پھر مثال دیتے ہیں، ذرا بتاؤ اگر کسی کے گھر میں کوئی جوان مر جائے تو کیا وہ ایسے ماتم کرتا ہے؟ کیا وہ ایسے روتا ہے؟ کیا وہ اپنے جوان پہ ہائے 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 کر کے ماتم کرے گا؟ پھر سے وہی جملہ کہہ رہا ہوں، تم نے اپنے نجس جوان اور علی اکبر کو برابر سمجھا ہے؟ ہماری ولادتیں نجاستوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ پاک و مطہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، وہ شہزادے ہیں، وہ امام حسین کے فرزند ہیں، تم کیسے مقابلہ کر رہے ہو؟ خدا نے امام حسین کا قصہ بالکل جدا رکھا ہے۔ حتیٰ میں ایک بڑا جملہ کہوں، برداشت کریں گے آپ؟ تھوڑا سا بیدار ہوں، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہم اور آپ سے مقابلہ تو چھوڑو، امام حسین کے قصے کا دوسرے اہل بیت سے بھی مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ۔ خدا نے امام حسین کے اس قصے کے ساتھ، اس قضیے کے ساتھ ایک جدا معاملہ کیا، ایک جدا ڈیل کی۔ روز محشر خدا ایک جدا ڈیل کرے گا۔ یہ جدا ڈیل نہیں تو کیا ہے؟ رسول ترک، جواری، شرابی، کبابی آتا ہے رات میں امام حسین پہ مجلس برپا کرتا۔ رسول ترک کا بڑا نام ہے، مشہد میں جائے لکھا ہوا رسول ترک، اس کے نام سے حرم امام رضا میں ایک پورا ہال بنایا گیا، رسول ترک، جواری، شبابی، کبابی، مشہور۔ ایک رات امام حسین پہ گریا کرتا، صبح انتقال۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ خواب میں آئی کہ یہ جنازہ ہم سے منسوب ہے، ہم سے منسوب ہے۔ یہ استثناءات ہے، یہ جدا معاملہ، جدا ڈیل ہے امام حسین کے قصے میں۔ اور آپ کو آسان کر کے بتاؤں، امیر المؤمنین محترم ہیں، حضرت زہرا محترم ہیں، ان کے جو مزارات ہیں، ان کی جو قبریں ہیں وہ بھی محترم ہیں،
لیکن کیا آپ شفا کی نیت سے امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی مٹی کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ دیکھیں خدا نے کس طرح سے جدا ڈیل کی ہے، جدا معاملہ کیا ہے۔ خدا اجازت دیتا ہے جاؤ حسین کی قبر کی مٹی شفا کی نیت سے کھا سکتے ہو، یہ جدا معاملہ ہے۔ امام حسین کا قصہ الگ ہے، امام حسین کا قصہ جدا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم تھوڑی تھوڑی سی چیزوں میں اشکال کرنے لگتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر کبھی وقت ہوا تو میں اگر رونے پہ مجلس پڑھ دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، گھر پہ جا کے سوچیں گے مولانا کیا پڑھ کے چلے گئے۔ آپ کو پتا ہے ہم دوسروں پہ اشکال کرنے لگتے ہیں، وہ دیکھو کتنی جوش میں ماتم کر رہا ہے، وہ دیکھو کتنی جوش میں رو رہا ہے، وہ دیکھو چلا چلا کے رو رہا ہے، گالوں پہ ہاتھ مار مار کے رو رہا ہے، کہنے لگتے ہیں نا۔ آپ کو پتا ہے آپ کی ماں سیدہ کیسے گریا کرتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا امام زمانہ کیسے گریا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا سید الساجدین کیسے گریا کرتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو اور آسان کر کے بتاؤں، اور آسان کر کے بتاؤں، کتنا گریا کریں کر لیں، جتنا گریا کرنا چاہے کر لیں۔ گریے کی آخری حالت پتہ ہے کیا ہے؟ گریے کی آخری حالت یہ ہے کہ انسان اتنا روئے روتے روتے آنکھ سے آنسو نکلنا بند ہو جائے، آنسو خشک ہو جائیں، اور پھر کیا ہو؟ پھر خون نکلنے لگے۔ اچھا آپ کے درمیان کوئی ہے جس نے امام حسین پہ اتنا رویا ہو، اتنا گریا کیا ہو کہ اب اس کے آنسو نکلتے نہیں، اب خون نکلتا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ چھوڑے، اس دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے ایک شخصیت کے، سید الساجدین۔ سید الساجدین کی طرح کسی نے گریا کیا، حضرت زہرا کی طرح کسی نے گریا کیا، امام زمانہ کی طرح کسی نے گریا کیا؟ جائیں زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ امام زمان کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین سے۔ فرماتے ہیں اے میرے جد حسین، میں آپ کے اوپر روز و شب گریا کرتا ہوں۔ بڑی آسانی سے میں جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خوب پرسا دیں، حضرت سیدہ کو پرسا دیں کہ میں آپ کے اوپر روز و شب گریا کرتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا۔ اے ابا عبداللہ الحسین، جب میری آنکھوں میں اشک خشک ہو جاتے ہیں تو میں اشکوں کے بدلے خون رونے لگتا ہوں۔ جب اشک خشک ہو جاتے ہیں تو میں اشکوں کے بدلے خون رونے لگتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کے زمانے کا امام زمان۔ وقت نہیں ہے میں سارے آپ کو قصات اور ساری روایتیں اور اہل بیت کا گریا کس طرح سے امام حسین پہ انہوں نے گریا کیا بیان کروں۔ بس ایک تصور دلاؤں گا، چھوڑے، صرف تصور کریں۔ ماشاءاللہ سے سارے یہاں پہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جن کے جوان بیٹے ہیں، آپ کے بھی جوان بیٹے ہوں گے، آپ کے بھی جوان بیٹے، آپ کے بھی جوان بیٹے ہوں گے۔ کوئی کنجوسی نہ کیجیے گا رونے میں، دل کھول کے روئیے گا، کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھے، کچھ نہ شرمائے، بالکل نہ شرمائے، امام حسین پہ دل کھول کے گریا کرے۔ ایک تصور آپ حضرات کے سامنے فرض کریں، آپ کا جوان بیٹا ایک دن آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ سے کہے بابا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ آپ کا جوان بیٹا آپ سے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں، مجھے نہیں پتا
والدین اپنے جوانوں سے کس طرح پیار کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ اپنے بچوں سے کس طرح پیار کرتے ہیں، لیکن اتنا پتا ہے امام حسین اکبر سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور جب جناب علی اکبر امام حسین کے پاس ہے اور آنے کے بعد میں نہیں سمجھ پا رہا، میں سوچ رہا ہوں علی اکبر نے کس طرح سے کہا ہوگا اور امام حسین نے کس طرح سنا ہوگا۔ جب علی اکبر آئے اور آنے کے بعد فرمایا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ روایتوں کے جملے جب امام حسین نے یہ سنا اکبر کی طرف مخاطب ہوئے کہ اکبر پہلے جاؤ اپنی ماں لیلا سے تو اجازت مانگو۔ جناب علی اکبر ماں کے پاس پہنچے۔ اچھا باپ سے بڑی منزل ہے ماں کی، ماں بے نسبت والد اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہے، زیادہ محبت کرتی ہے۔ دنیا کا رواج یہ ہے کہ آج کے زمانے میں خدا نہ کرے کسی کا جوان بچہ اگر وہ روز 10 بجے اپنے گھر پہ آتا ہو لیکن ایک دن وہ اپنے گھر پہ نہ ہو، گھر پہ 10 بجے نہ پہنچے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، کبھی اس کے پاس فون کرتی ہے، کبھی اس کے پاس فون کرتی ہے، کبھی گھروں میں جاتی ہے، کیا تم نے میرے بچے کو دیکھا؟ میرا بچہ نہیں آیا، پتہ نہیں میرے بچے نے کوئی فون بھی نہیں کیا، میں پریشان ہوں، میرا بچہ روز آ جاتا ہے لیکن آج میرا بچہ نہیں آیا۔ اب ذرا سوچے جب علی اکبر ماں کے پاس گئے اور فرمایا ماں ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ روایتوں کے جملے ہیں، شیخ عباس قمی فرماتے ہیں جناب لیلا نے جیسے ہی یہ جملات سنے، اکبر کی زبانی سنے، جناب لیلا کا بدن کانپ اٹھا، جناب لیلا زمین پہ بیٹھی، پھر بلند ہوئی، اکبر کا بوسہ لیا، گالوں کو چوما اور فرمایا بیٹا اکبر کیا اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا؟ نہ جانے سیدہ کس کے پاس بیٹھی ہے، نہ جانے امام زمان کس کے پاس بیٹھی ہے۔ سیدہ ہماری مجلسوں میں آتی ہے اور اپنے رومال کو لاتی ہے، اس رومال میں تمام عزاداران سید الشہداء کے اشکوں کو لیتی ہے اور لے جانے کے بعد امام حسین کو بعنوان ہدیہ پیش کرتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے تاکہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مل سکے، ہم سیدہ کو پرسا دیں گے۔ روایتوں کے جملے ہیں جب جناب علی اکبر جناب لیلا کے پاس پہنچے اور فرمایا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے۔ جناب لیلا نے فرمایا پہلے زینب کے پاس تو جاؤ، زینب نے تمہیں پالا ہے، زینب نے تمہیں پالا ہے، جاؤ۔ اب جو یہاں پہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے پاس گئے یہ کیفیت نہیں دیکھی، لیلا کے پاس گئے یہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن جب جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے میں نے دیکھا سیدانیوں میں کوہرام ہے، چاروں طرف سے اکبر کا بوسہ لیا جا رہا ہے، اکبر کو گھیرا جا رہا ہے، کوئی اکبر کے سر کو چوم رہا ہے، کوئی اکبر کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اچھا امام حسین نے جناب علی اکبر کو اجازت دے دی، اب امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں بڑا سخت ہوتا ہے جب جوان بیٹا باپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد مرنے کی اجازت دے اور باپ اجازت دے دے پھر جب رخصت کرنے لگے یقیناً بڑا سخت ہوتا ہے۔ آج جب ہمارے بیٹے ہم لوگ کہیں باہر جاتے ہیں تھوڑا دور جاتے ہیں تو والدین پتہ نہیں کہاں تک ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہیں، والدین ہمیں چھوڑتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، قرآن کے نیچے سے نکالتے ہیں، لیکن ہائے کربلا اکبر کو رخصت کیا، اکبر آگے آگے امام حسین پیچھے پیچھے، جناب علی اکبر پلٹتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے نا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، بابا آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جب نہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا اکبر کاش تمہارا اکبر جیسا بیٹا ہوتا،
تمہارا اکبر جیسا بیٹا ہوتا ختم کیے مسائل حق گریا چاہتا ہوں. دو جملے پہ حق گریا. علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے, خوب جنگ کی. جنگ کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں, جناب علی اکبر دوبارہ پلٹ کے امام حسین کے پاس آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کس لیے آئے امام حسین کے پاس؟ امام حسین کے پاس آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بابا میں جنگ تو کر رہا ہوں, خوب جنگ کر رہا ہوں, اور میں نے بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم بھی کر دیا ہے, لیکن بابا کیا بتاؤں, پیاس کی شدت مجھے مارے بابا پیاس کی شدت مجھے مارے ڈال رہی ہے. اب امام حسین نے جملہ کہا کہ بیٹا تمہیں پیاس لگ رہی ہے, آؤ میری زبان بیٹا میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو, شاید کچھ نمی مل جائے. روایتوں کے جملے ہیں جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں امام حسین نے زبان رکھی. بس جیسے ہی زبان کا رکھنا ہوا, جناب علی اکبر نے اپنا منہ پیچھے کی طرف کھینچا کہ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے. اجرکم علی السہرا. خوب گریا کرے امام حسین پہ, امام حسین کی مظلومیت پہ گریا. اکبر کی شہادت یعنی حسین کی مظلومیت. اب میدان کارزار میں جناب علی اکبر پڑھ گئے, خوب جنگ کی. روایتوں کے جملے ہیں جناب علی اکبر اتنی خوبصورتی سے جنگ کر رہے تھے, اب کسی میں سکت نہیں, اب کسی میں مجال نہیں جو اکبر کا سامنے سے مقابلہ کرے. روایتوں کے جملے ہیں کچھ لائن چھپ کے جناب علی اکبر کے سینے کا نشانہ لگاتے ہیں, اکبر کے سینے پہ پرچی کی علی مارتے ہیں. اکبر گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے, زمین پہ تشریف لائے, آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو. امام حسین اکبر کے جنازے پہ تشریف لائے, اکبر کے گالوں کو زہرا رہے ہیں, اپنی گود میں اکبر کا سر رکھا اور خوب پیار کر رہے ہیں, خوب محبت کر رہے ہیں. رخساروں پہ جو تھوڑی سی مٹی ہے نا, اس مٹی کو ہٹا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, میری طرف دیکھیں, جناب علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ ہے. امام حسین فرماتے بیٹا اکبر تمہارا ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ عجب نہیں جناب علی اکبر فرمائے بابا سینے میں پرچی کا پھل ہے, بابا میں سانس نہیں لے پا رہا. روایتوں کے جملے ہیں امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا, ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ سے پرچی کی ہنی پکڑی اور نجف کی طرف رخ کیا. فرمایا بابا خیبر اکھاڑنا سب جواب دینے کے لیے. ہمارے آنسو کو رومال سے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے, ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام زمانہ کے مخلصین میں شمار فرما. پروردگارہ ہم سب کو عزائے سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ
پروردگارہ ہماری عزاداریوں میں خلوص عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کے اندر خلوص عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یقیناً جب ہم روتی ہوئی آنکھوں سے کسی شے کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا مستجاب ہوگی، اور روایتوں میں ہے کہ جب بھی تم امام حسین پہ گریہ کرو تو امام حسین کے گریہ کرنے کے بعد جو بھی دعا خدا سے مانگو گی وہ تمہاری دعا پوری ہوگی۔ پتہ ہے ہماری سب سے بڑی فی الحال مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ وائرس نہیں ہے، ہماری مشکل یہ روزمرہ کے حالات نہیں ہیں۔ اگر ہم اس وائرس کے لیے مسلسل دعا کریں گے، اس وائرس کے ختم ہونے کے بعد کوئی نئی پریشانی ہمارا انتظار کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہم پہ مسلسل آ رہی ہے۔ 2019 میں کتنے پروٹیسٹ ہوئے، کہاں کہاں کتنے لوگ مارے گئے، عراق کے حالات، ایران کے حالات، پھر اس کے بعد یہ کرونا وائرس، یہ پریشانیاں تو ہم پر آتی رہیں گی۔ ایک ہی وسیلہ اور ایک ہی راستہ ہے ان پریشانیوں کے حل کا۔ آپ کو پتہ ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ امام زمانہ کا ظہور۔ جب بھی دعا کریں امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ روایتوں میں جب روتی ہوئی آنکھوں سے کسی شے کے لیے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ آنکھوں میں اشک لے کے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے امام زمانہ کی سلامتی اور فرج کے لیے دعا کریں۔ مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک حجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتقاطعه وتمتعه فيها أبدا.